اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم حصہ نظم میں سے جو کلام پڑھنے جا رہے ہیں اس کلام کا نام ہے پیغام، اور یہ نظم پیغام علامہ اقبال کی طویل نظم شمع اور شاعر کا نواں بند ہے۔ شمع اور شاعر کل 11 بند پر مشتمل ہے اور اس کے کل اشعار 86 ہیں۔ یہ نظم شمع اور شاعر کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ اس مکالمے میں اقبال نے اپنے افکار کے حوالے سے بہت سی اہم باتوں کا ذکر کیا۔ پہلا بند فارسی اشعار پر مشتمل ہے اور اس میں شاعر کا شمع سے مکالمہ ہے۔ باقی کے جو 10 بند شمع از خود شاعر کے سوالات کا جواب دیتی ہے۔ یہ طویل نظم فروری 1912 میں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس میں پڑھی گئی۔ نصف نظم سلطان احمد صاحب کی صدارت میں پڑھی تھی اور باقی نظم فقیر افتخار الدین صاحب کی صدارت میں پڑھی گئی۔ اقبال نے یہ نظم ترنم کے ساتھ پڑھی اور اس نظم کو مولانا ظفر علی خان نے اپنی پریس سے 10,000 کی تعداد سے چھاپا اور اس کی قیمت 8 آنے فی کاپی رکھی، اور بعد میں مولانا ظفر علی خان نے اعلان کیا کہ اس کو فروخت کرنے کے بعد جو رقم جمع ہوگی وہ علامہ محمد اقبال کو دے کر اسلام کی تبلیغ کے لیے جاپان بھیجا جائے گا۔ اور اس نظم کے جو خلاصہ ہے کہ اے دہقاں اپنی صلاحیتوں کو پہچان۔ دہقاں کہتے ہیں کسان کو کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچان۔ دانا بھی تو ہے، کھیتی بھی تو ہے، بارش بھی تو ہے اور تو ہی اس کا پھل ہے۔ نہ جانے تو کس کی تلاش میں ہے، جبکہ راستہ، مسافر، رہبر اور منزل بھی تو ہے۔ تو طوفان سے کیوں ڈرتا ہے، کشتی کو چلانے والا تو خود ہے۔ یہ سمندر اور ساحل بھی تیرے دم سے ہیں۔ عشق کے کوچے میں قیس، لیلا، صحرا تیرے محتاج ہیں۔ تو ساقی کی ضرورت کیوں محسوس کرتا ہے، جبکہ تو خود پلانے والا ہے۔ یہ شراب، پیمانہ اور محفل بھی تو ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر مخالفین خدا کو مٹا دے۔ تجھے باطل کا کیا خوف، تو باطل کو ختم کرنے والا ہے۔ تو دنیا کا رہنما ہے، رہبر ہے، مسیحا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر تجھے اپنا آخری پیغام دے کر اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اس کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ تو المختصر آتے ہیں اس نظم کے پہلے شعر کی طرف۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ آشنا واقف ہو، جان جا۔ دہقاں کسان کو کہتے ہیں، باراں بارش کو، حاصل پھل، ثمر اناج کو۔ تو آتے ہیں اس کے مفہوم کی طرف کہ اے کسان تو ذرا اپنی حقیقت سے آگاہ ہو۔ دانا بھی تو ہے، کھیتی بھی تو ہے اور ان سب کا پھل بھی تو ہے۔ زیر تشریح شعر میں علامہ محمد اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، اے کسان ذرا اپنی حقیقت کو تو پہچان۔ جس کھیت میں تو ہل چلا رہا ہے، جس کھیت میں تو مشقت و ریاضت کر رہا ہے، خون پسینے کے ساتھ اپنے خون بہا رہا ہے، پسینہ بہا رہا ہے، جس کھیت کے اندر، دراصل اس کھیتی کا دانہ بھی تو ہے، بارش بھی تو ہے
اور اس کھیتی سے حاصل ہونے والا جو غلہ ہے، جو اناج ہے، وہ تیرے ہی دم سے ہے۔ تو اقبال نے اس نظم میں علامتی انداز اپنایا ہے۔ یہ نظم شاعر اور شمع کے درمیان ایک مکالماتی نظم ہے۔ شمع ملت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے شاعر کو ملت کا نمائندہ قرار دیتی ہے۔ اس شعر میں دہقان سے مراد مسلمان ہے، آج کا نوجوان مسلمان ہے، جس کو علامہ محمد اقبال نے جا بجا کہیں مرد مومن، کہیں شہین، کہیں مرد قلندر کے نام سے پکارا ہے۔ دہقان اور مسلمان میں بہت سی مشترکہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ سادگی، مستقل مزاجی اور اعلیٰ حوصلگی دہقان کی خاص صفات میں ہے۔ اسی طرح ایک سچا مسلمان جو فقر اور درویشی کے عالم میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے اپنے مقصد پر کاربند رہتا ہے، اس کے درمیان اور کساں کے درمیان علامہ محمد اقبال ایک مماثلت بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح سخت محنت کے بعد دہقان کھیت سے فصل حاصل کرتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان شب و روز کی محنت کے بعد انسانوں کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے خطے سے دوسرے خطے کی طرف جاتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ اپنا تن من سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، خدا نے یہ ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے، تو تمام مخلوقات سے افضل ہے، تو اس حقیقت سے آشنا ہو جا، تو اپنی حقیقت کو پہچان جا، تو اپنی حیات میں چھپے ہوئے رازوں کو جاننے کی کوشش کر، تدبر کر، غور و فکر کر۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے تصرف میں ہے۔ اے مسلمان، جب تو اپنی ذات پر غور کرے گا تو تجھ پر یہ عیاں ہو جائے گا تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تجھے اللہ کے سوا کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے، نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ خود سے آگاہی یعنی اپنی حقیقت اور ذات کو پہچاننا اقبال کی سوچ کا ایک اہم نقطہ تھا۔ اقبال کا تصور خودی، احساس، غیرت مندی پر مشتمل تھا، اور وہ خودی کے ذریعے، فقر کے ذریعے اور مسلمانوں کے اندر ان کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے ہر وقت بے چین رہتے تھے۔ تو پھر شاعر کہتا ہے کہ تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں۔ تو شاعر نے مسلمان کو درس عمل کی دعوت دی ہے کہ اگر اس کائنات میں اپنا مقام حاصل کرنا ہے تو پھر آؤ محنت و مشقت اور ریاضت کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر۔ آتے ہیں اس نظم کے دوسرے شعر کی طرف۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ تو اس کے معنی کی طرف چلتے ہیں۔ آہ یہ کلمہ افسوس، افسوس، جستجو، تلاش، رہرو، مسافر، رہبر، رہنما، رہنمائی کرنے والا، مسیحی کرنے والا۔ تو آتے ہیں ان کے مفہوم کی طرف۔ اے مسلمان، تو کس کی تلاش میں ہے؟ تو کس کو تلاش کر رہا ہے؟ تو جانتا نہیں؟ تو جانتا نہیں؟ تو ہی رستہ ہے، تو ہی مسافر ہے، تو ہی رہبر ہے اور تو ہی منزل ہے۔ زیر تشریح شعر میں علامہ محمد اقبال مسلمانوں کو
ان کی عظمت رفتہ سے آگاہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تم کس کی جستجو اور تلاش میں ہو، تم خواب غفلت میں کیوں کھوئے ہوئے ہو، تم سست روی اور کاہلی کا شکار کیوں ہو چکے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری رہنمائی فرمائی تھی؟ تو اس عظیم پیغمبر کا غیور بہادر سپاہی ہے، تو عظیم تہذیب و تمدن کا وارث ہے، تو دوسروں کے سہارے تلاش کرنا چھوڑ دے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ زندگی کے سفر میں خدا کی مدد تیرے ساتھ ہے۔ اے نوجوان، اے مسلمان، تو پختہ یقین دل میں پیدا تو کر۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جب تو اس دین کی خاطر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کی خاطر اپنے آپ کو ڈھال لے گا، تو پھر یہ ساری کائنات جو ہے وہ ہر نعمت خداوند کریم تجھ پر وار دے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سالار کار رواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ تو لہذا علامہ محمد اقبال مسلمانوں کو ان کی اصلیت، ان کی حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ غیروں کو نظریات پر چل کر وہ کبھی بھی آزادی اور کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ ان کی فتح و کامرانی ان کی اپنی روایات میں مضمر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے غافل مسلمان، تو اپنی حقیقت پر غور کر، تجھے معلوم ہو جائے گا بظاہر تو ایک معمولی سا قطرہ ہے، مگر تو ایک بے کنارہ سمندر کی مانند بھی نہیں، مگر تو ایک بے کنارہ سمندر کی مانند بھی ہے اور بے کنارہ سمندر کی مانند بھی نہیں۔ اگر تو احساس کمتری کا شکار ہوا تو پھر تو کچھ بھی نہیں، اور اگر تو نے احساس کمتری سے نجات حاصل کر لی، چھٹکارا حاصل کر لیا، تو پھر جان لے یہ تو پوری کائنات کو تسخیر کر لے گا، کیونکہ اللہ نے تجھے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ان سے کام لے، اپنی عظمت اور بقا کا سامان پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر۔ آتے ہیں اس نظم کے تیسرے شعر کی طرف۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ بڑا ہی خوبصورت شعر ہے۔ اس کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ کانپتا ہے دل تیرا، تیرا دل ڈرتا ہے، اندیشہ طوفان، طوفان کے ڈر سے، طوفان کے خطرے سے۔ ناخدا، ناخدا کہتے ہیں ملاح کو، کشتی چلانے والا، ڈرائیور، کیپٹن۔ بحر سمندر، ساحل کنارہ۔ تو آتے ہیں اس کے مفہوم کی طرف۔ اے نوجوان، اے مسلمان، تیرا دل طوفان کے خوف سے کیوں کانپتا ہے؟ تیرا دل طوفان کے خوف سے کیوں کانپ رہا ہے؟ تو خود ہی ملاح ہے، تو ہی کشتی ہے، سمندر بھی تو ہے اور ساحل بھی تو۔ زیر تشریح شعر میں علامہ محمد اقبال
فرما رہے ہیں کہ اے مسلمان تو مایوس کیوں ہوتا ہے، وہ تیرے ہی اسلاف تھے، وہ تیرے ہی آباء و اجداد تھے جنہوں نے بڑے بڑے طوفانوں کا سامنا کیا، برے حالات سے وہ پریشان نہیں ہوئے، وہ ڈگمگائے نہیں، لہذا تو بھی انہی کے راستے پہ چل۔ تجھے تو دنیا کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، تو نے ہی غمزدہ انسانیت کی کشتی کو ساحل تک لے کر جانا ہے، تو ہی وہ اصل ملاح ہے جو بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی کو بے حفاظت ساحل تک لے جائے گا، کنارے تک لے جائے گا۔ تو کفر و باطل سے مغلوب نہ ہونا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ لہٰذا تو اس دنیا کے سمندر میں ایک کشتی پر سوار ہے، تو وہ کشتی بھی تو ہے، اس کشتی کو چلانے والا بھی تو ہے، یعنی ملاح بھی تو ہے، لہٰذا اس کائنات کا سمندر تیرے تابع ہے، پھر تجھے ڈوب جانے کا کیوں خطرہ ہے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اقبال مسلمانوں کو اس بات اور اس ڈگر پر، اس رستے پر لانا چاہ رہے ہیں جس رستے پر ان کے اسلاف نے چل کر کامیابیاں سمیٹی، اس دنیا کو تسخیر کیا، اخلاقی طور پر اس کائنات کے اندر ان کا ایک مقام تھا۔ کب ڈرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے، ہے بھروسہ اپنی ملت کے مقدر پر مجھے۔ تو لہٰذا شاعر نے کہا ہے کہ غم زدہ نہ ہو بلکہ اپنی خودی سے آشنا ہو جا، پھر دیکھ دنیا تیرے قدموں میں کیسے ڈھیر ہوتی ہے، ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیمی پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر۔ تو عزیز ناظرین، آج کا جو لیکچر ہے اس نظم کے ابتدائی 3 اشعار پر اس کو ختم کرتے ہیں، اس کے بقیہ شعر لے کر آئندہ روز حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔